سب سے پہلے میں آپ کو اس پورے سنسار میں، پورے وشو میں، پورے برہمانڈ میں سب سے بڑے رسول کے آنے کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کو جس کے پاس اور لاؤڈ اسپیکر ہے وہ استعمال نہ کرے۔ لگتا ہے کسی اور کے پاس بھی مائک ہے، اسے وہ بند کر دے۔ پبلک بیٹھے نہ بیٹھے، کھڑی رہے پڑی رہے۔ ہاں نہیں، جب بھی کوئی مائک سے بھی بیٹھ جائے گی تو اب ایک ہی مائک یہاں چلے گا، تو میں آپ کو بدائی دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اینڈ کنگریچولیشن فار دی ہیپینس آف دی برتھ آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی اگر نہ آئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کے سب سے بڑے گھر کعبے میں کسی اور کا قبضہ ہوتا۔ میرے نبی نہ آئے ہوتے تو شانتی سندیش دنیا کو نہ ملتا، وہی مارا مارا کاکا کاکی۔ جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ زندہ لڑکیوں کو دفنایا جا رہا تھا۔ دنیا کے کسی حصے میں زندہ لڑکیوں کو دفنایا جا رہا تھا، اسی دنیا کے کچھ حصوں میں زندہ عورتوں کو جلایا جا رہا تھا۔ اور جب نبی آئے عرب میں تو عرب میں لڑکیوں کا دفنانا بند ہو گیا، اور اس کی ایک چیزیں اجمیر میں آئی کہ یہاں جلانا بند ہو گیا۔ میرا نبی آیا، اس نے سب سے زیادہ یہ بتایا کہ اتیاچار کا جواب طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی راکشس کوئی پاپ کرے تو اسی راکشس کو سزا دیا جائے، نہ کہ سارے دیش کو آگ لگائی جائے۔ میرے نبی پر 13 ورش تک اتیاچار مکے میں ہوتا رہا۔ تو ایک شبد کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ وہاں کوئی لنکا دہن نہیں ہوا، کوئی مکہ دہن نہیں ہوا، وہاں چھما کر دیا رسول نے، معاف کر دیا رسول نے۔ وہ دیا کا دھرم ہے، وہ چھما کا دھرم ہے، مانو گنوں کو بچانے کا دھرم ہے، اور بڑھانے والے کے ادیش کو پورا کرانے کا دھرم ہے۔ جب کوئی نبی آیا تو وہ کسی چھیتر کے لیے آیا، کسی ایک بھاشا کے لیے آیا، کسی ایک سمودائے کے لیے آیا، کسی ایک قوم کے لیے آیا۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی آئے، مگر جب میرا نبی آیا تو نہ وہ صرف مکے کے لیے آیا، نہ مدینے کے لیے آیا، نہ عرب کے لیے آیا، وہ سارے جہان کے لیے آیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ میں رسول ہوں سارے مانو جات کے لیے، میں سبھی کے لیے رسول ہوں۔ میرے دوست، اگر رسول کی امت کو گنا جائے تو اس وقت دنیا میں 5 کھرب امت رسول ہیں۔ اگر بھارت میں امت رسول کی گणنا کی جائے تو 121 کروڑ امتی ہیں۔ یہ چکر میں مت رہنا کہ صرف مسلمان ہی امتی ہیں، نہ ماننے والے بھی انہی کی امتی ہیں۔ امت 2 قسم کی ہے، اسے یاد رکھنا۔ ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ یہ بھاری بھرکم شبد اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یوں سمجھو ایک امت وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ایک امت وہ ہے جسے کلمہ پڑھنا رہ گیا۔ اور یہ دونوں امتی ہیں۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہوا انہیں دعوت دینے کی ضرورت ہے، انہیں بلانے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک ٹیچر
سکھ ہیں, عیسائی ہیں, بودھ ہیں, جین ہیں, یہ میرے نبی کی امت دعوت ہیں, تو انہیں ہم دعوت دیں گے, انہیں ہم پیار سے بلائیں گے, سمجھائیں گے, اپنا سمجھیں گے, نفرت نہیں کریں گے, گھرنا نہیں کریں گے. غریب رہتا ہے جب نفرتوں کے سمندر میں ہوتا ہے, اور جب نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے تو غریب نواز بن جاتا ہے. آپ بتائیے کہ رائے پور چھتیس گڑھ کی بات چھوڑیے, آج تو یہاں لوکتنتر ہے, نیایالے ہے, پرشاسن ہے, ڈسپلن ہے, لیکن جب مائٹ از رائٹ, جب سامنتواد تھا, منہ سے راجا کے جو شبد نکل جائے وہ قانون بن جاتا تھا, اس وقت خواجہ غریب نواز اجمیر میں آئے, 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا, 90 لاکھ. This is the record of خواجہ غریب نواز only. کیول خواجہ غریب نواز کا یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور اس کی کوئی پرتکریا نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ اپنا نہیں بناتے تھے, وہ اللہ کا بناتے تھے. جھگڑا وہاں ہوتا ہے جب میں آؤں, رائے پور میں آؤں اور ہاشمی آئے اور ہاشمی آپ کو اپنا بنائے, تب جھگڑا ہوگا. میں اپنے باپ کا بناؤں تب جھگڑا ہوگا, اور جب مدینے والے کا بناؤں تو وہ مدینے والا بنے گا, مکے والے کا بناؤں وہ مکے والا بنے گا, اللہ والا بناؤں تو اللہ والا بنے گا. دیکھنا یہ ہے کہ ولیوں نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا تو کچھ اور نتیجہ نکلا, ہم خود کی طرف بلا رہے ہیں تو کچھ اور نتیجہ نکل رہا ہے. خود کے خود سے باہر نکلو اور خدا کے لیے ہو. اب اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم اس میں جلوس نکالا, یاد کیا, کلمہ پڑھا ہے, احسان رسول پاک کا, اس لیے ہم ان کی یاد کرا. دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ ہے جو رسول کو کے دامن کو پکڑ کے ان سے نعمتیں لیتے ہیں. نماز ہم نے رسول سے لیا, روزہ رسول سے لیا, حج رسول سے لیا, قرآن رسول سے لیا, اسلام رسول سے لیا, اور رسول کو نہیں چھوڑا. ایک ایسے لینے والے, ایک لینے والے ایسے ہیں, نماز ملی, روزہ ملا, حج ملا, سب نہیں لیا اور رسول کو چھوڑ دیا. کہ مال مل گیا, اب مالدار کی ضرورت نہیں, مال مل گیا, مالدار کی ضرورت نہیں. یہ سنی ہے جو مال بھی لیتا ہے اور مالدار بھی لیتا ہے, مدنی کے تحفے بھی لیتا ہے, وہ مدنی تاجدار بھی لیتا ہے. ہم لوگ نمک حلال ہے, اسی لیے اسلام پھیلانا ہے تو تمہیں اپنا چرتر نرمال کرنا ہوگا. اگر اسلام پھیلانا ہے تو تم کو اسلام کا نمونہ بننا ہوگا. اگر اسلام پھیلانا ہے تو تمہیں اپنے چرتر میں دیا, اپنے چرتر میں چھما, اپنے چرتر میں پیار لانا ہوگا, اور اپنے چرتر میں گرنا کو, عیرشیا کو, جلن کو نکالنا ہوگا. جتنے بھی شیطانی گن ہیں انہیں اپنے سے نکالو, اور جتنے مانو گن ہیں انہیں اپناؤ. ہیومن ویلیوز کو اپناؤ تاکہ آدمی بنو, انسان بنو. جب انسان ہی نہیں بنو گے تو مسلمان کیسے بنو گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, یہ جب دنیا میں پیدا ہوئے, بعد میلاد کا دن ہے تو میلاد کا ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, لیکن جب ہماری ماں بہنوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے, ڈلیوری ہوتی ہے تو پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ سے کنیکشن لے کے پیدا ہوتا ہے, ناڑ لے کے پیدا ہوتا ہے. وہ ناڑ کاٹی جاتی ہے, وہ ناف کاٹی جاتی ہے, اور ناف کو کاٹنے کے بعد کنیکشن ختم کیا جاتا ہے, جو ثابت کرتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون کو کسی ناڑی سے اپنے
deeds of three men at the same time. For he was a founder of a religion, he created a new kingdom, and he gave birth to a new nation. Because of these three words, no any other man in the history like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ایک یہودی ایک عیسائی میرے رسول کو بے مثال سمجھے, لاجواب سمجھے. کلمہ نہ پڑھتے وہ جتنا نبی کو سمجھ گیا